یہ بہت ضروری ہے. اور ابھی جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا مالک صاحب نے کہ سیالکوٹ کی اگر ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا ہے تو یہ کام کرنے ضروری ہیں، جس میں جیل کو بھی شامل کر لیا انہوں نے کہ اس کو بھی شفٹ کیا جائے. جب تک اس کو شفٹ نہیں کریں گے تو یہاں ہم اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل نہیں کر پائیں گے. تو جیل آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی جیل کیسی ہوتی ہے، اور آپ کے وزیر اعظم نے جیل دیکھ لی ہوئی ہے نا، ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ دیکھی. ایک دفعہ تو 14 مہینے دیکھی ہے، ایک دفعہ ایک سال دیکھی ہے. اور ابھی تک میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ جیل کیوں دیکھنی پڑی. تو بہرحال قائد صاحب بھی جیل دیکھ چکے ہیں. یہ بھی کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج تک یہ کیوں جیل میں گئے. اور یہاں پہ ڈار صاحب تو جیل میں نہیں گئے. وہ بھی سمجھ نہیں آئی کیوں گئے. آصم اقبال جیل گئے ہیں، سمجھ نہیں آئی کیوں گئے. پرویز صاحب آپ تو نہیں گئے؟ ابھی گئے 4 دفعہ گیا ہوں. اچھا. جی مریم نواز شریف جیل میں گئی ہیں اور پھر نیب کی کسٹڈی میں رہی. کوئی ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں تھا، کوئی نہ وزیر تھی نہ مشیر تھی نہ کوئی سرکاری عہدے پہ فائز تھیں، لیکن جیل ان کو بھی جانا پڑ گیا. اور ہمارے اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی ابھی میری نظر میں تو نہیں ہے، لیکن جو جیل بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی قصور کے جیل سے ہوئے ہیں. تو پہلی دفعہ تو میں ہائی جیکنگ کیس میں جیل میں گیا تھا، اور وہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو میں ہائی جیکر بن گیا. تو اس کے نتیجے میں مجھے عمر قید دے دی گئی، اور پھر بہت کوشش کی گئی کہ میں ہائی کورٹ سے مجھے سزائے موت ہو جائے. یہ 1999 کی بات کر رہا ہوں میں. سن 2000 میں کراچی ہائی کورٹ سے مجھے بڑی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ مجھے کیپٹل پنشمنٹ ملے. اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا تو نہیں ہوا، لیکن کوشش بہت بھرپور کی گئی تھی. تو ملک صاحب میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان باتوں کی وجہ سے آپ کا جو پوٹینشیل جو یہاں پہ ہے ترقی کرنے کا اور آگے بڑھنے کا، ایکسپورٹس کو ڈبل ٹرپل یا کئی گنا کرنے کا عزم پورا نہیں ہو سکا. اگر 1990 میں 1990 میں آپ مجھے 1984 لے گئے پیچھے، جب آپ نے کہا فرمایا کہ میں نے ایز چیف منسٹر پنجاب زمین جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دی تھی میں نے چیمبر کے لیے. میں یہ آپ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں اور کرنی بڑی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اسٹیبلٹی کا ہونا بہت لازمی ہے، اور آئین کی پاسداری بہت لازمی ہے. اور پاکستان کے اندر ایک اچھا ہمارا جو ہے ایک جامع قسم کی پالیسیز تبھی بنے گی، عمل تبھی ہوگا جب سارے باقی معاملات ٹھیک ہوں گے. ہم نے اپنے تو بھی آنےسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ہی کلاڑا مارا ہے. ایک اچھے بھلے چلتے بس ہنستے بستے ملک کو اگر اس طرح سے ہم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے جو پاکستان میں جو ہے وہ ہر وقت گالی گلوچی کرتے رہیں گے، اپنا دل کا بڑاس بغض نکالتے رہیں گے، منافقتیں ہوتی رہیں گی، اور اس کے بعد تو کون ہے، تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا، اوے تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا. اور آپ کو یاد ہے جب میں وزیر اعظم تھا، یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں میں، تو دھرنوں میں کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم اس کے بالکل باہر ہی دھرنا ہو رہا تھا وہاں پہ، تو میں اندر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ کہ اس بندے کو نواز شریف کو اس کے گلے میں رسا ڈال کے کھینچ کر لائیں گے یہاں وزیر اعظم ہاؤس سے. یہ ہمارا تو معاشرہ ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا. اسپیڈ اپنی بڑھانی پڑے گی ہمیں.
कैच अप करने के लिए बाकी दुनिया को। तो उसके लिए वो तभी मुमकिन है कि आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, समझदार गवर्नमेंट हो और समझदार लोग हों जो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हों, अपने मुआशरे को अच्छा सबक सिखाएं, अच्छी बातें सुनाएं, अच्छा झूठ ना बोलें, मुनाफकत ना करें और खामखा की बातें ना करें, काम के ऊपर तवज्जो दें और फिर अपनी इख्तिलाफियात को ठीक करें, अपने मुआशियात को ठीक करें, अपनी मुआशरत को ठीक करें, अपनी पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो नौजवान नस्ल जो है उसको सही राह पे लगाएं, घर के अंदर अच्छी ट्रेनिंग दें, उनकी अच्छी ग्रूमिंग करें, तब जाके हम अपना मंजिल हासिल कर सकते हैं।